شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی شہر میں میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج تھے، مگر دیندار اور صبر کے دولت سے مالا مال تھے، شکر کے تاجدار تھے، ہر حال میں شکر خدا کو بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی بیوی سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو جائے اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہٰذا مناسب ہے کہ تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی، دیکھتی کیا ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے گھر والی عورت کو کہا کہ تندور میں روٹی لگا کر بے خبر ہو گئی۔ جب گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو قدرت خدا کا عجیب کرشمہ نظر آیا اور تندور روٹیوں سے بھرا پڑا تھا، جن کو نکال کر اس نے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا، اور وہ خود حیرت میں پڑ گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب نے خوب کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر تو صاحب کرامات ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی، جناب، اللہ کے دربار میں ایسی دعا کرو کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے ہم دنیا کے فکر سے دور ہو جائے اور دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال پہ واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی کہ اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری اس بندی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کی دعا قبول فرمائے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے غیبی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ وہ عورت جنجلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہر سے بنا ہوا اس قدر مزین اور روشن تھا کہ سورج بھی اس کے سامنے دھندلا پڑ جاتا۔ اس کی زرق و برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالیشان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بدزیبا ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام، رونق و آسودگی چاہے گی، اس قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا باری تعالیٰ میں دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے
پھر اپنے مقام پہ چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت کے لیے اس جہاں کے مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر دعا کی کہ خداوند تعالیٰ تو بڑا رحیم و حکیم ہے، تو نے اپنی بندی کو جنت کے لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے چھوڑا دیا، اور اسی طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن جوہر کو لے کر اس مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب قدرت ہے، اپنے فرمان بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔